اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم گائے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا روزانہ اجتماعی مطالعہ اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ آج کی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سورہ حجرات میں مومنین کی ایک ذمہ داری کا اعادہ کروایا گیا ہے، یاد دہانی کروائی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو تم تماشبین بن کے نہ بیٹھو، تم لا تعلق ہو کے نہ بیٹھو، تم غیر متعلق ہو کے نہ بیٹھو، بلکہ تم اس پر اپنا کنسرن شو کرو اور تم ان کے درمیان موجود ہو اور اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھو۔ اب اس میں لڑائی کی کوئی قسم بیان نہیں کی گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی قسم بیان نہیں کی گئی کہ وہ کسی دینی معاملے پر لڑ رہے ہوں، وہ کسی سیاسی معاملے پر لڑ رہے ہوں، وہ کسی سماجی معاملے پر لڑ رہے ہوں، وہ کسی معاشرتی معاملے پر لڑ رہے ہوں، وہ کسی معاشی معاملے پر لڑ رہے ہوں، وہ کسی خاندانی معاملے پر لڑ رہے ہوں، اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ رب العالمین کی منشا یہ ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ جب لڑیں تو تم پر لازم ہے، تم پر فرض ہے، یہ قرآن کا حکم آ گیا، یہ کوئی ایسی واعظ نصیحت یا کوئی ایسی توجہ نہیں ہے، تم پر لازم ہے۔ اب جب لڑنے والے لوگوں کے درمیان پڑھنا ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، جی کہ یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، ہم پر یہ پریشر آ جائے گا، ہم پر وہ پریشر آ جائے گا، حکومت ناراض ہو جائے گی، انتظامیہ ناراض ہو جائے گا، دادا ناراض ہو جائے گا، ابا ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یعنی 101 باتیں جو ہیں وہ انسان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں جب کسی دو لڑنے والے گروہوں کے درمیان میں آپ کھڑے ہوتے ہو۔ پہلا سبق اس میں یہ ہوا کہ اہل ایمان یا دو گروہ سے مراد دو لوگوں کا بھی گروہ ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے نا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ لڑ رہے ہوں تو آپ اس کو لڑائی مراد لو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں ہر محلے میں، ہر برادری میں، ہر علاقے میں، ہر جماعت میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ گروہ کس طرح کا ہو اور وہ کن موضوعات کے اوپر لڑ رہا ہو۔ اللہ نے اس بات کو بالکل یعنی کھلا چھوڑا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی لڑ رہے ہوں تو لڑائی چونکہ اکیلی نہیں ہوتی، میں اپنے آپ سے تو نہیں لڑ سکتا، لڑائی تو پھر گروہوں کی ہوتی ہے، 2 4 8 لوگوں کی ہوتی ہے، یا لاکھوں کی ہوتی ہے، یا ہزاروں کی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی صورت میں، کسی بھی تعداد میں، کسی بھی عنوان کے ساتھ، کسی بھی موضوع کے ساتھ، کسی بھی ایشو کے اوپر جب مسلمان لڑیں تو جو لوگ لڑ نہیں رہے ہیں ان کا یہ ڈیوٹی ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کے درمیان کھڑے ہو جائیں اور کیا کروائیں؟ اللہ کہتے ہیں ان کے درمیان صلح کرواؤ، اور ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو پھر زیادتی کرنے والے سے لڑو۔
مطلب پہلے تو آپ اس کو تحقیق کرو کہ کون سا گروہ زیادتی کر رہا ہے اور کون سا حق پر ہے. پھر پہلے تو کوشش کرو کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، رک جائے لڑائی. اگر لڑائی نہیں رکتی تو پھر آپ حق والے بندے کے ساتھ ہو جاؤ، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تم اس کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. تو اللہ کے حکم کا مراد عدل ہے، انصاف ہے، صحیح بات ہے، سچی بات ہے، ٹھیک بات ہے. جب تک کہ زیادتی کرنے والا گروہ اللہ کی بات کے اوپر رجوع نہیں کر لیتا، اس وقت تک تم اس کے ساتھ لڑو. پھر اگر وہ پلٹ آتے ہیں تو ان کے درمیان عدل سے صلح کرواؤ. یعنی جب وہ سیز فائر پر آ جائیں تو اب اس وقت نہیں کہ بھئی ان کے درمیان صلح کرا دیں، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے ہاں جو اس وقت صلح کرانے کے طریقے یہ ہیں، جی ہر پارٹی کہتی ہے جی میری یہ شرائط ہے تو اس کی یہ شرائط ہے تو اس کی یہ شرائط. اسلام اس بات کی کوئی قبول نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں وہ پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرواؤ. یہ دیکھو کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. نہیں، پارٹیوں کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے. اللہ کے حکم کو بلند کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق اور جو اللہ نے معیار قائم کیا ہے اس کے مطابق صلح کرواؤ اور انصاف کرو. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی وہاں ہمارے یہاں ہماری زبان میں کہتے ہیں کلو ملو نہیں کرو. وہاں ان کو بھی راضی اور ان کو بھی راضی نہ کرو، کیونکہ اگر ان کو بھی راضی اور ان کو بھی راضی کرو گے تو پھر یہ دیر پا انصاف قائم نہیں ہو سکے گا. ثابت اس بات سے یہ ہوا آج کا جو کہتے ہیں نا میسج آف دی ڈے، یا آج کا پیغام یا آج کی اس آیت کا جو پیغام ہے، وہ پہلا پیغام یہ ہے کہ مسلمان جب جہاں جتنے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم باغ یہاں بیٹھے ہیں تو باغ لڑ رہے ہیں لوگ، ہم یہاں بیٹھے ہیں تو لاہور لڑ رہے ہیں. جدھر ہمارا اثر رسوخ ہے، جہاں آپ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہو تو آپ کو تماشائی بننے کا، آپ کو غیر متعلق بننے کا، آپ کو غیر جانبدار بننے کا اور آپ کو اس معاملے سے دور رہنے کا کہ کوئی گنجائش اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. آپ نے اٹھنا ہے، ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنی ہے. اگر ان کے درمیان صلح نہیں ہو رہی، جو حق پر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور لڑنا ہے ظالم کے خلاف. جب ظالم آمادہ ہو جائے کہ جی میں صلح کروں گا، پھر حکم یہ ہے کہ پھر عدل کے ساتھ صلح کرو. پھر کوئی درمیانہ راستہ اور کوئی رضامندگی اور سب کو ساتھ لے کے چلنے والی جو پالیسی ہے وہ نہیں، بلکہ بالکل عدل کے ساتھ کرو، انصاف کرو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس بات کو ہم اپنی زندگی کا بنیادی حصہ بنائیں گے. کبھی کسی معاملے کے اوپر ان کنسرن، غیر جانبدار اور خاموش نہیں رہیں گے. اصل میں یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. یہ ایک گھر سے لے کر، ایک خاندان سے لے کر، ایک محلے سے لے کر، ایک ضلع سے لے کر، ایک شہر سے لے کر، ایک ملک سے لے کر پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا ایک عالمگیر فارمولہ ہے. ایک حکمت ہے، ایک دانائی ہے اور ایک رہنمائی ہے پوری دنیا میں. جو افراتفری ہے اس کو پوری دنیا سے لے کے ایک گھر تک کی جو افراتفری ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صلح کرواؤ. اگر وہ بندہ مانے نہیں صلح کے لیے تو پھر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جب ظالم جنگ سے باز آ جائے تو پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ انصاف قائم کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی ہمت عطا فرمائے. توفیق.